الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قوله كالمتباينين أي كما أن بين نقيضي الأعم والأخص من وجه مباينة جزئية كذلك بين نقيضي المتباينين تباين جزئي. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ اکبر. خیر بشک ماتن علیہ رحمہ نے فرمایا کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہے ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہے. تباین جزی ہے، کلی اس کے ہیں دو فرد، یعنی نقیضوں میں کبھی نسبت عموم خصوص من وجہن کی ہوگی، کبھی تباین کلی کی ہوگی. پڑھے کل گل کل متباینین. کل شارح فرماتے، شارح کہتا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ تشبیہ دی ہے. شارح کہتا ہے کہ جیسا کہ اعم اخص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان مباینت آکھو یا تباین آکھو، او باب تفاعل تے مفعلہ ہے. گل کوئی چاچے پتریے نا آپس پتریر لگ دین. تو جس طرح ان کی نقیضوں کے درمیان مباینت جزی ہے، اسی طرح جو وہ دو کلیاں جن میں تباین کلی ہے ان کی نقیضوں میں بھی تباین جزی ہوتا ہے. ارشاد شارح کہتا ہے وہ دو کلیاں جن کے درمیان عام اخص اور جن کی ٹھیک ہے جن کے درمیان نسبت جن کے درمیان عام و اخص من وجہن کی نسبت ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان مباینت جزی ہوتی، ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت جو ہے وہ مباینت جزی کی ہوتی ہے. تباین جزی آکھو، مباینت جزی آکھو. جزی کی ہوتی ہے. اسی طرح وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے. تو ایک باری آنکھاں جی منہ تو گئے ہیں اور دیکھو منہ تو گئے. شارح کہتا ہے کہ جس طرح دو کلیوں کے درمیان کہ وہ دو کلیوں جن کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہن کی ہوتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، جزی واجہ کلی کی ہوتی ہے. تباین جزی کی ہوتی ہے. اسی طرح وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت مباینت کی ہوتی ہے اور تباین کلی کی ہوتی ہے. جن کے درمیان نسبت تباین کلی اصل نسبتیں بھول گئی ہیں جی. ان کی نقیضوں کے درمیان بھی نسبت تباین جزی کی ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قول ماتن کا کل متباینین، یعنی جیسا کہ عام اخص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان مباینت جزی ہوتی ہے، اسی طرح متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزی ہوتا ہے. قول ماتن کا کل متباینین، یعنی جیسا کہ عام اخص من وجہن کی نقیضین کے درمیان مباینت جزی ہوتی ہے، اسی طرح متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزی ہوتا ہے. قول ماتن کا کل متباینین، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ عام اور اخص میں وجہن کی نقیضوں کے درمیان نسبت کے درمیان مباینت جزی ہوتی ہے، اسی طرح متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزی ہوتی ہے. سنے ہی ہونے سنو چلانا ہے جے کو سمجھ آوے تھے کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، ان کی نقیضوں کے درمیان ان دیاں دو مثالاں بننیاں نے کہ کدی انہاں وچ نسبت عموم خصوص من وجہن دی بننی ہے تو کدی تباین کلی دی بننی ہے. کل دو فرد اندے پڑھ چکے ہو. سنے ہی اے شاباش جی اگے جی. فإنه لما صدق كل من العينين مع نقيض الآخر صدق كل من النقيضين مع عين الآخر.
فسادہ کا صدق كل من النقيضين بدون الآخر في الجملة وہو وهو التباين الجزئي. بس دلیل دیتے ہیں جن دو کلیوں میں نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، مثلا انسان اور حجر. انسان جہاں ہوگا وہاں حجر ہوگا؟ کون ہوگا؟ لا حجر. بول. ورنہ ارتفاع نکیز ہے نا دیسی گھگو، ورنہ کیا ہوگا؟ ارتفاع کے ذہن ہوگا. جب جہاں انسان ہوگا وہاں کیا ہوگا؟ لا حجر ہوگا. تو حجر کی نکیز عین کے ساتھ دوسرے کے عین کے ساتھ پائی گئی کہ کوئی نہیں. اور جہاں حجر ہوگا وہاں انسان ہوگا؟ کون ہوگا؟ لا انسان ہوگا. تو اس عین کی نکیز دوسرے عین کے ساتھ پائے گی. جن دو کلیوں میں نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے نا مولوی جی، ہر ایک کلی کی نکیز دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوتی ہے. ہر ایک کلی کی دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوتی ہے. سمجھائیے جی. انسان کے ساتھ حجر نہیں جمع ہونا، کہ لا حجر ہوگا. حجر کے ساتھ انسان نہیں جمع ہونا. انہوں سمجھو جن دو کلیوں میں تباین کلی ہوتا ہے وہ جمع تو ہو نہیں سکتے، تو جب آپس میں جمع نہیں ہوں گے تو خواہ مخواہ ایک دوسرے کی نکیز کے ساتھ جمع ہوں گے. لہٰذا ایک کی نکیز دوسرے کا عین، تو ہر ایک کی نکیز دوسرے کے پائی گئی نا کہ نہ پائی گئی. تو اب ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی گئی. ہر ایک کی کہ نہ پائے گی. جب انسان کے ساتھ لا حجر پایا گیا تو لا حجر ہے، یعنی حجر کی نکیز ہے، انسان کی نکیز کوئی نہیں ہے. ادھر حجر کے ساتھ انسان نہیں ہے بلکہ انسان کی نکیز ہے. تو اب ہر ایک کی نکیز دوسرے کے بغیر عین کے ساتھ پائی گی، لیکن دوسرے کی جہاں لا انسان ہے وہاں بلکہ، اور جہاں لا حجر ہے انسان نہیں ہے. جہاں حجر ہے وہاں لا انسان ہے، جہاں انسان ہے وہاں. تو ہر ایک کی نکیز جب دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوئی تو پھر ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی گئی نا. تو یہ ہر ایک کی نکیز کا دوسرے کے بغیر پایا جانا کل پڑھا جی اے تباین جزئی ہے کہ ہر ایک دوسرے کو وکھری پائی جائے. ہر ایک یہ تباین جزئی ہے جی کہ ہر ایک کی نکیز دوسرے کی نکیز کے بغیر پائی گئی ہے. اب واجہ ہو انسان تے حجر، ان میں کون سی نسبت ہے؟ کلی کی ہے. جب تباین کلی کا مطلب ہے جہاں انسان ہوگا وہاں حجر، جہاں حجر ہوگا. تو جب انسان کے ساتھ حجر نہیں ہے تو خواہ مخواہ اس کی کون؟ تو انسان کے ساتھ کون جمع ہوا؟ اچھا جی، ادھر حجر ہے تو حجر کے ساتھ انسان تو جمع نہیں ہوگا. تو اب لا حجر کی نکیز پائے گی کون؟ لا حجر. انسان کی نکیز لا انسان کے بغیر کہ کوئی نہیں. ادھر انسان کی نکیز کون؟ لا انسان. حجر کی نکیز کون؟ اس کے بغیر پائے گی. تو ہر ایک کی نکیز جب دوسرے کے عین کے ساتھ جمع ہوئی نا تو خواہ مخواہ ہر ایک کی نکیز دوسری کی نکیز کے بغیر یہ تباین جزئی ہے. کل پڑھے سا جی اے اگوں دو مثالاں دینی ہیں جی. کیونکہ جب سچا آئے گا ہر ایک عین سے او حجر انسان سے دوسرے کی نکیز کے ساتھ تو سچا آئے گا ہر ایک نکیزین سے دوسرے کے عین کے ساتھ آئیا. تو لہذا ہر ایک دی نکیز دوسرے دی نکیز تو بغیر پس سچی آئے گی، سچا آئے گا ہر ایک نکیزین سے بغیر دوسرے کے، یعنی دوسرے کی نکیز کے بغیر فی الجملہ
یہی تباین جزی ہے. تباین جزئی ہے. کیونکہ جب سچا آئے ہر ایک عینین سے دوسرے کی نقیض کے ساتھ تو سچا آئے گا ہر ایک نقیضین سے دوسرے کے عین کے ساتھ. بس سچا آئے گا ہر ایک نقیضین سے بغیر دوسرے کے فی الجملہ اور یہ تباین جزئی ہے. آگے ثم انہ قد آگے سمجھیں یہ تباین. تب تباین جزئی کبھی ہوتا ہے میں عموم میں وجن کے ضمن میں, کبھی ہوتا ہے تباین کلی کے ضمن میں. دو مثالاں لیاؤں لگن تواڈے سامنے جی. ثم انہ قد يتحقق في ضمن التباين الكلي کل الموجود والمعدوم اگر ٹرنا بين نقيضيهما وهما اللا موجود واللا معدوم ايضا تباينا كليا. تباین جزئی کبھی متحقق ہوتا ہے تباین کلی کے ضمن میں. مطلب یہ اور دیسیوں جن دو کلیوں میں تباین کلی ہے, کبھی ان کی نقیضوں میں تباین کلی ہوگا, کبھی ان کی تو کبھی تباین جزئی ہوگا. دو مثالیں کل بھی دو مثالیں دیتے اج بھی دو دینیاں نے. پہلی مثال دو کلیاں ہیں جن میں کیا ہے تباین کلی کی ہے, ان کی نقیضوں میں بھی نسبت تباین کلی کی ہے. موجود اور معدوم. کون کلیاں نے کہ جزیاں؟ نسبت کون سی ہے؟ نسبت تباین کلی کی. اور جڑا موجود ہے وہ معدوم ہے, تو جڑا معدوم ہے جڑا معدوم ہے وہ موجود اتھے موجود نہیں, تو جتھے موجود ہے ان میں تباین کلی ہے. او موجودو ان میں تباین کلی ہے. کن میں؟ کس میں؟ موجود اور معدوم. ان کی نقیضوں میں بھی تباین کلی ہے. ان کی نقیضیں ہیں لا موجود تے لا معدوم, ایک کسے تھا تے کٹھے نہیں ہو سکتے. کون؟ لا موجود لا معدوم. جڑا لا موجود ہے وہ معدوم ہے, لا معدوم نہیں. تے جڑا لا معدوم ہے وہ موجود ہے تے معدوم نہیں ہے. مولوی دھیان سمجھے نہیں بھی تو ٹل دے ہونا. لا موجود وہ کی ہوندا ہے تے لا معدوم. لہذا جڑا لا موجود ہے اون دے نال جمع کنے ہونا ہے نہ کہ تے جڑا لا معدوم ہے تو ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی کی ہے جی. جو جہاں لا موجود ہے وہاں لا معدوم نہیں معدوم ہے, جہاں لا معدوم ہے وہاں لا موجود نہیں موجود ہے. سمجھ آتی بھی جی. تو ان کی نقیضوں میں بھی بیان کر جی. مثلا کبھی دو کلیاں جن میں تباین کلی کے درمیان تباین کلی ہے, کبھی ان کی نقیضوں میں نقیضوں کے درمیان تباین کلی ہوتا ہے. جیسے موجود اور معدوم ان میں تباین کلی ہے, ان میں کلی ہے جی. ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی ہے, جیسے لا موجود اور لا معدوم. یہ جمع نہیں ہو سکتے. جو لا موجود ہے لا معدوم نہیں ہے بلکہ معدوم ہے, اور جو لا معدوم ہے معدوم ہے وہ لا موجود نہیں ہے موجود ہے. موجود ہے. ٹھیک ہے من کرا چلو جی. پھر بے شک انہو تباین جزئی کبھی متحقق ہوتا ہے تباین کلی کے ضمن میں, جیسا کہ موجود اور معدوم. ان میں کون سی نسبت ہے؟ یہ تو ہو گیا اصل کلیاں. پس بے شک ان کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی ہے, اور وہ دونوں لا موجود اور لا معدوم ہیں جی. پھر بے شک کبھی متحقق ہوتا ہے تباین کلی کے ضمن میں. کون؟ تباین جزئی جی. جیسے موجود اور معدوم. بس بے شک ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین کلی ہے, اور وہ دونوں لا موجود اور لا معدوم ہیں. شاباش جی شاباش جی. کبھی متحقق ہوتی ہے تباین کلی کے ضمن میں جیسے موجود اور معدوم. بس بے شک ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان اور وہ لا موجود اور لا معدوم ہیں. بھی تباین کلی جڑی گل کرنی پچھے رہ گئی. پس پچھے من کرنا پس بے شک ان دونوں کی
بس بے شک ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان بھی تباین کلی بے ہے، شک ان دونوں کی نقیزوں کے درمیان بھی تباین کلی ہے، اور وہ دونوں نقیزیں لا موجود اور لا معدوم ہیں۔ چکر کیوں کھا گئے؟ اگے وقد يتحقق في ضمن العموم من وجه كالإنسان عموم نہیں عمومی من وجه كالإنسان والحجر فإن بين نقيضيهما وہ لا إنسان ولا حجر عموما من وجه بس کبھی وہ دو کلیاں جن میں تباین کلی ہے، جن میں تباین کلی ہے، ان کی نقیزوں میں تباین جزئی ہوتا ہے، دو ہی صورتیں نہیں جی، کیا کہ جی کبھی وہ دو کلیاں جن کے درمیان تباین کلی ہے ان کی نقیزوں کے درمیان تباین جزئی ہوتا ہے۔ انسان تے حجر آپس میں ان میں کیا ہے؟ نسبت تباین تباین کلی کلی ہے ہے، نسبت ہے۔ ان کی جو نقیزیں ہیں نا ان میں تباین جزئی ہے۔ مثلا کون؟ لا انسان و لا حجر، یہ دونوں جمع ہیں، لا انسان تے لا حجر۔ شجر جو ہے نا شجر، اس میں دونوں جمع ہیں، کون؟ لا انسان لا حجر، بھی تمہارا اجتماعی ہو گیا نا جی۔ تے زید کے اندر لا حجر ہے تے لا انسان، نہیں، پتھر کے اندر لا انسان ہے تو لا حجر کوئی نہیں۔ ایک مادہ اجتماعی، دو مادے افتراقی، تے کیڑی نسبت بنے؟ تباین جزئی دی، اوے اب تو واجیہ خصوص من وجہ دی۔ انج کے، ہاں جی مثال دے۔ انسان اور حجر ان میں تباین کلی ہے، کلی ہے، ان کی نقیزوں کے درمیان نسبت عموم خصوص میں وجہ، وجہ ان کی ہے، اور وہ کون ہے؟ اور جیسے لا انسان اور وہ جیسے گولا مارو، اور وہ کون ہے؟ لا انسان اور لا حجر ہیں، یہ ان میں نسبت ان میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ان کی ہے، مم وجہ کی ہے۔ کس طرح؟ جیسے شجر جو ہے یہ اس میں لا انسان ہے اور لا حجر ہے، اس میں جمع ہے دونوں، اس میں دونوں جمع ہیں، زید میں لا حجر ہے تو لا انسان کوئی نہیں، پتھر میں لا انسان ہے تو لا حجر کوئی نہیں۔ ایک مادہ اجتماعی، دو مادے افتراقی، دیسیو۔ اچھا یہ جڑی دو کلیاں نے لا انسان تے لا حجر، ان میں نسبت کون سی ہے؟ عموم خصوص میں وجہ، کل پڑھے وہ دو کلیاں جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ ان کی ہوتی، ان کی نقیزوں میں کیا ہوتا ہے؟ تباین۔ تباین جزئی ہوتا ہے، تباین جزئی کے دو فرد ہوتے ہیں، کبھی کبھی تباین کلی ہوتا ہے اور کبھی عموم خصوص میں وجہ ہوتا تو ان کی نقیزوں میں تباین کلی ہے، یا ان کی نقیزیں کون ہیں؟ ہے، لا انسان اور لا حجر، واجہ لا انسان تے لا حجر تو پیچھے جانا ہے، ان کی نقیزیں ان میں کیا ہے؟ ان میں تباین کلی ہے، جتوں دو کلیاں لے کے گل کرو گے ادھروں کا ٹر پوے گی، یہ تو ضروری نہیں بھی اتوں شروع کرنی، جتوں بھی دو کلیاں لے کے گل کرو گے تو ٹرے گی جی۔ ہن خلاصہ نکلیا کہ جن دو کلیوں میں نسبت مساوات کی ہوتی ہے ان کی نقیزوں میں بھی، جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے ان کی، لیکن بالعکس کی عام ہو جاتی ہے۔ سنیں اے تم مک گئے۔ اور جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہوتی ہے یا تباین کلی کی ہوتی، ان دونوں قسموں کی نقیزوں میں تباین جزئی ہوتا ہے، یعنی ان کی نقیزوں میں کبھی عموم خصوص میں وجہ کی نسبت ہوتی ہے۔ بسم اللہ۔ اور سمجھا جی دوسرا مسئلہ جڑا پکانا کا ضرورت پینا، جن میں نسبت تباین کلی کی ہو وہاں جانبین سے موجبہ کلیہ سچا آتا تحفے ہو، جن میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے وہاں موضوع خاص محمول عام موجبہ کلیہ سچا، اور اگر موضوع عام محمول خاص سالبہ جزیہ بھی سچا ہے تو موجبہ جزیہ بھی سچا ہے۔ اب جن میں نسبت تباین کلی کی ہے وہاں جانبین سے سالبہ کلیہ سچا آتا ہے، جن میں نسبت عموم خصوص میں وجہ کی ہے وہاں پہ دو موجب جزیے اور دو، کیونکہ جڑا مادہ اجتماعی ہے مولوی جی اتنے جنوں موضوع بناؤ محمول بناؤ دو موجب جزیے بن جانے نے، تو چونکہ ایک دوجے کو بکھرے پائے جاندے نے سالبہ جزیہ بن جانے جی۔ چل وہ نکیا۔ اور کبھی متحقق ہوتا ہے، اور کون؟ تباین جزئی،
عموم من وجہ کے ضمن میں جیسا کہ انسان اور حجر، کیونکہ ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان عموم من وجہ ہیں، اور وہ لا انسان اور لا حجر ہیں۔ شجر وچ جمع نے تے حاضل حجر وچ لا انسان ہے تے لا حجر کوئی نہیں، تے زید وچ لا حجر ہے تے لا انسان کوئی نہیں۔ شابہ جی۔ کبھی متفق ہوتا ہے عموم من وجہ کے ضمن میں جیسے انسان اور حجر، کیونکہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم من وجہ ہے اور وہ دونوں لا انسان اور لا حجر ہیں۔ شاباش شاباش۔ ہوتا ہے عموم وجہ کے ضمن میں جیسے انسان اور حجر، کیونکہ ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان عموم وجہ ہے اور وہ لا انسان اور لا حجر ہیں۔ وَلِذَا قَالُوا بین نقیضیہما مباینۃ جزئیۃ حتی یصح فی الکل ھذا۔ بس ھذا۔ اب اس پر تائید کہ علامہ نے یہ کیوں کہا کہ متباینین کی نکیزوں میں تباین جزئی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کی نکیزوں میں کبھی نسبت عموم من وجہ ان کی ہوتی ہے اور کبھی اس لیے کہا ہے کہ ان کی نکیزوں کے درمیان تباین جزئی ہے تاکہ دونوں صورتوں کو شامل ہو جائے، تاکہ ہاں جی کیا کہ جی چونکہ جن میں نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے، ان کی نکیزوں میں نسبت تباین جزئی کی ہوتی ہے، واجہ تباین کلی کی ہاں تباین جزئی کی ہوتی ہے نا، ان کی نکیزوں میں کبھی نسبت تباین کلی کی ہوتی ہے اور کبھی نسبت عموم عموم من وجہ کی ہوتی ہے، اور دونوں کا مشترکہ نام کیا ہے؟ کا نام ہے تباین جزئی۔ اس لیے علامہ نے مباینت جزئی کہا ہے تاکہ سب مادوں میں پایا جائے، سمجھے ہی؟ تو تباین جزئی جو ہے نا، تباین جزئی کہ ہر ایک کلی دوسری کے بغیر سچی آئے فی الجملہ، کل تعریف پڑھی جے، یہ تباین جزئی ہے۔ تو پھر تباین جزئی کبھی تباین کلی کے ضمن میں پایا جاتا ہے اور کبھی اسی لیے کہا ہے فقہا نے، ٹھیک ہے، اور اسی لیے کہا ہے منطقیوں نے بے شک ان دونوں کی نکیزوں کے درمیان مباینت جزئی ہے تاکہ صحیح ہو جائے کل میں، ھذا خذ ھذا۔ اور اسی لیے کہا ہے بے شک ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان مباینت جزئی ہے تاکہ صحیح ہو کل میں۔ ھذا خذ ذا پکڑ، یہ جڑی دسی ہے گل جی۔ کہا ہے منطقیوں نے بے شک ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان نسبت مباینت جزئی ہے، مباینت جزئی کی ہے جزئی کی ہے تاکہ صحیح ہو جائے کل میں۔ کل کا مطلب ہے بھی دو جگہ تے دو مادے نے، بھئی دو مثالاں بننیاں نے، دو مد کم سچا آ جائے، اگے چل بھی اور سمجھا جے ہن چواں دیاں نسبتاں تے انہاں دی نکیزاں وچ نسبتاں تے او جڑا ہے نا انہاں دے قضیے کنے بندے نا ٹرو علم ہاں واہی چلو والم وعلم ایضا ان المصنف اخر ذکر اور رحمہ اللہ کہہ دے بلا بھی اخر ذکر نقیض المتباینین بوجہین الاول کا سادہ الاختصار الاختصار بقیاسہ علی نقیض العام والاخص من وجہ، والثانی ان تصور التباین الجزئی من حیث انہ مجرد انہو بلا بھی عن مخصوص فردیہ موقوف علی تصور فردیہ اللذین ہما العموم من وجہ والتباین الکلی، فقبل ذکر فردیہ کلیہما لا یتعدی ذکرہ اور یتعطا ذکرہ ہو ذکر ہے۔ دھیان کرو بھائی، سوال ہے اس کا جواب ہے، کیا کہ سوال ہے اس کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ نے جب نسبت مساوات کی بیان کی ہے تو ساتھ ہی ان کی نکیزوں کی بھی نسبت بیان کر دی کہ کوئی نہیں کی، دیکھ لو وہ کتاب بیچ آئے ہو۔ اور جب جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی ہے ان کو جب بیان کی ہے،
ساتھ ہی ان کی نکیزوں کی نسبت بھی بیان کر دی ہے کہ کوئی نہیں کی، کی ہے اور یہ جو جن میں نسبت عموم میں وجہ ہے، جن میں نسبت عمومی واجن ہے ان کی نکیزوں کی نسبت بھی ساتھ ہی بیان کی، کیا تباین جزی، تو متباینین جب سب سے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ دو کلیاں جن میں نسبت تعین کلی کی ہو، ان کی نکیزوں میں کیا نسبت ہوتی ہے، وہاں نہیں بیان کیے تھے، آخر تے لیندا ہے انہاں غریباں دے جڑے نا جی پچھوں شناختی کارڈ گم ہو گئے نے جی۔ ہاں جی، سوال ہے کہ وہ دو کلی وہ سمجھ آیا سوال؟ بے نہ غریباں نوں اتنے چک کے لے آندا تے بھی اتنے نال دس دیندے کوئی انہاں دی کیڑی پریشانی سی جی، کورس تے نہیں گئے۔ ہاں جی، سوال ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے جب وہ دو کلیاں جن کے درمیان نسبت تساوی کی ہے، جب ان کی نسبت بیان کی تو ساتھ ہی ان کی نکیزوں کی نسبت بھی بیان کر دی، اور وہ دو کلیاں جن میں عموم خصوص مطلق ہے، جب ان کی نسبت بیان کی تو نہ نسبت نہیں، جب عموم خصوص مطلق بیان کیا تو ان کی جن دو کلیوں میں نسبت عموم خصوص مطلق کی ہوتی، جب یہ مسئلہ بیان کیا تو ساتھ ہی ان کی نکیزوں کی نسبت بھی بیان کر دی، بھی بیان کر دی، اور جب جن میں عموم وجن ہے واجن کیا ہے، جب ان کو بیان کیا تو ساتھ ہی ان کی نتیجوں کی نسبت بھی بیان کر دی، تباین جزی، تباین جزئی، تو جس کو سب سے پہلے بیان سب کی سے پہلے بیان کیا کہ جن دو کلیوں کے درمیان تباین کلی ہو، ان کو آخر میں لا کر بیان کیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی تو شارح آندا مصنف دی مرضی جو مرضی کرے، تسی ٹیکے لگدے ہو گل کرنے والے کون ہوندے ہو جی؟ تو دو جواب دیے ہیں اس کے دو جواب دیے ہیں، جن دو کلیں جو متباینین ہیں ان کی نکیزوں کے ذکر کو مصنف نے مؤخر کیا ہے بے وجہ ہیں، دو وجہ ہیں، اور متباینین کی نکیزوں کو سب سے آخر میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر پہلوں کیتا، نکیزہ آخر، دو وجہ۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ مصنف نے اختصار کا قصد کیا ہے، چونکہ عام اخص من وجہ کی نکیزوں جو کچھ ہوتی ہیں، متباینین کی نکیزیں بھی وہی کچھ ہوتی ہیں، اس لیے عموم خصوص من وجہ بیان کر کے ان کی نکیزیں بیان کر کے کہا اے حضرت بھی انجی نے جویں خلیفے عری نے، تو اس میں اختصار ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو ورنہ پہلے ہوندہ تو ہونا سی کہ ان کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہے، لمبی گل ہونی سی نا، ایتھے آکھیا کل متباینین تے اج متباینین۔ ہاں جی شابہ جی، پہلا جواب یہ ہے، جواب یہ ہے کہ مصنف لہ رحمٰن نے اختصار کیا ہے، کا قصد کیا اختصار وہ یہ کہ جب آخر میں بیان کیا نا کہ جن میں نسبت عموم میں وجہ ہے، ان کی نکیزوں میں نسبت کس کی ہے؟ تباین جزئی کی ہے، کی ہے، تو کہا جیسے متباین ہے، تباینین، تو ان سمجھ آ گیا کہ جن میں نسبت تباین کلی کی ان کی نکیزوں میں بھی تباین جزئی کی ہے، اختصار ہو گیا۔ کی ہو گیا؟ اور جان اس بات کو بھی جان اس بات کو بھی کہ مصنف رحمہ اللہ نے مصنف رحمہ مؤخر کیا ہے متباینین کی نکیزوں کے ذکر کو تباینین کی نکیزوں کے ذکر کو دو وجہ کے سبب، وجہ کے سبب، اور سمجھتے پہ ہو، اول قصد کیا مصنف علیہ رحمٰ نے اختصار کا قیاس کرتے ہوئے مصنف علیہ رحمٰ کے اخص عام اور خاص کی نکیز پر اس پر قیاس کیا ہے، جی میں انہوں دی نکیزاں ہونیاں جی کی تباین جزئی، انہوں دی نکیزاں وچ بھی اختصار ہو گیا جی۔ اور جان دو بھی یہ بات کہ مصنف رحمہ اللہ نے متباینین کی نکیزوں کے ذکر کو مؤخر کیا دو وجہوں کے سبب۔ اول قصد کیا مصنف رحمہ اللہ نے اختصار کا مصنف کے قیاس کرنے کے ساتھ عام اخص من وجہ کی نکیز پر کہ جی انہوں دی نکیزاں وچ کیڑی نسبت ہے تو متباینین وچ بھی اختصار ہو گیا جی۔ کی ہو گیا؟ ہاں جی شابہ جی۔ اور جانو بھی یہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے متباینین کی نکیزوں کے ذکر کو مؤخر کیا ہے دو وجہوں کے سبب۔
اب کیا مصنف رحمہ اللہ نے اختصار کا مصنف رحمہ اللہ کے قیاس کرنے کے ساتھ اعم اور اخص میں وجہ کی نکیز پر۔ ایک دوسرا سنو، توجہ، متباینین کی نکیزوں کے درمیان نسبت تباین جزی کی ہے کہ تو مولوی جی تباین جزی کے دو فرد ہیں، ایک تباین کلی تے ایک عموم من وجہ۔ اب اگر اوجت شروع ہے او مڈوں متن کی ہوتے ہیں، اگر بالکل تصادق نہ ہو تو کیا ہوتے ہیں؟ بس اگر کلیان ان میں تفارق کلی ہے تو متباینان ہے، کیا ہے؟ اجے تو پہلی نسبت آئی او پائی کہ وہ دو کلیاں جن میں کیا ہے تفارق کلی ہے، ان میں نسبت وہ دونوں متباینان کلی کی ہے۔ بس اب اگر یہاں بیان کرتے کہ ان کی نکیزوں میں تباین جزی ہے، ان کی اور جا گیا جے ان کی تو تباین جزی کے دو فرد ہیں، ظاہر ہوتی پھر شرح بھی بیان ہونی سی۔ تباین جزی کے دو فرد ہیں، ایک تباین کلی تے ایک، تو اب وہاں جب آپ کو عموم میں واجن سمجھنا پڑتا، ابھی عموم میں واجن آگے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تو قبل از وقت دونوں صورتیں سمجھانی مشکل تھیں، اس لیے اس کو آخر میں لائے ہیں تاکہ تباین جزی کی دونوں قسمیں آ جائیں۔ تباین جزی ایک تباین کلی کے ضمن میں ہے اور کبھی تو یہاں تک دونوں آ گئے ہیں، اس لیے کہا کل متباینین کیا کیا جی اوہ تا کیا جڑی آخری اس ہاں جی دوسری بجھا دا کل متباینین۔ تو جب وہاں پر ان کی نکیزوں کا ذکر اگر شروع میں کہتے ہیں کہ ان کی نکیزوں میں تباین جزی ہے تو تباین جزی کے دو فرد ہیں، ایک تباین کلی وہ تو سمجھ آ جاتا، ایک ہے عموم من وجہ تو وہ تو ابھی آئی نہیں تھی، وہ قبل از وقت سمجھ نہ آتی، اس لیے چاروں نسبتیں بیان کر کے پھر کہا ہے کہ تباین جزی، اب اس کو سمجھنا آسان ہو گیا، اب اس کو شاباش ہے وہ نا بھی پچھلیاں کتاباں دی مدد نال ہی سمجھ آنی سی نا جی اتھے ہوندا تے بھی عموم میں واجن کی ہوندا ہے، تے جے کوئی بندہ ایو کتاب پہلی باری پڑھے تو جب تک انہیں عموم میں واجن سمجھنا نہیں تباین جزی کیویں سمجھ آنا ہے، اے وجہ ہے جی۔ تار مصنف تے یہ سمجھا کہ میری کتاب یہ میری کتاب ہے لوگوں پڑھنی اور تو کوئی نہیں، یہ اتنی سی ہونا آکھے جی کہ سغرا اوسط کبرا کالا کول مرکات پڑھ کے تو اتنے نمبر تے میں کتاب لکھ رہے ہیں پڑھنی ہے، ایسی انہوں نے کر وہ تو ایسی کہ ہر بندہ کتاب لکھتا ہے کس واسطے لکھتا ہے، وہ تو پچھلیاں بات ترتیباں دیتیاں نا، باقی تو بزرگاں نے جن نے بھی کتاب لکھی ہو اسی بھی میری کتاب اس فن میں پڑھو لوگوں فائدہ دے گی جی جی چلو۔ اور ثانی یہ کہ تباین جزی کا سمجھنا اس حیثیت سے کہ وہ خالی ہو اپنے فردین کی خصوصیت سے، اور تباین جزی دے کنے فرد نے اینو سمجھنا موقوف ہے تباین جزی کے دو فردوں کے سمجھنے پر۔ وہ تصور میں نہیں سمجھنا یار، وہ دو فرد جو عموم میں وجہ ہے اور تباین کلی ہے، تباین جزی کے دونوں فردوں کے ذکر سے پہلے اور تباین جزی فرد ہے، تباین جزی کے نہیں حاصل ہو سکتا ذکر تباین جزی کا، اے وجہ ہے جی قبل از وقت پھر سمجھ کونی سی ہونی جی، یہ تھے پورا سمجھا کے نہیں بھی سمجھ ہوتی تھی، ادھا سمجھا کے کیویں سمجھ ہونی سی جی۔ اور ثانی یہ کہ تباین جزی کا سمجھنا اس حیثیت سے، او تصور وہ گل کوئی ہے اس حیثیت سے کہ وہ تباین جزی خالی ہو اپنے دو فردوں کی خصوصیت سے، اس کا سمجھنا موقوف ہے ان دو فردوں تباین جزی کے واجہ جزی کے دو فردوں
کے سمجھنے پر وہ دو فرد اللہ زین وہ دو فرد عموم یوں وہ دو فرد جو عموم یوں وجہ اور تباین کلی ہیں ہیں پس فقبل ذکر فرد ہے جزئی کے دو فردوں کے ذکر سے پہلے نہیں ایک لہما تاکیدی نہیں حاصل ہوگا ذکر تباین جزی کا، اور ثانی کیونکہ تباین کلی نال تباین جزی بیان تو پورا سمجھ کو نہیں سی ہونا جی. اور ثانی یہ کہ تباین جزئی کا سمجھنا اس حیثیت اور تصور کہہ دیو تسی جے سمجھنا چاس نہیں دیندہ پیتے تصور اس حیثیت سے کہ تباین جزی خالی ہو خالی ہو اپنے دو فردوں کی خصوصیت سے، دو فرد کیڑے تباین عمومی وجہ سے اے تباین جزی کا سمجھنا موقوف ہے تباین جزئی کے دو فردوں کے تصور پر، وہ دو فرد کے وہ جو عموم وجہ اور تباین کلی ہیں، لہذا بس تباین جزئی کے دو فردوں کے ذکر سے پہلے نہیں حاصل ہوگا ذکر اس کا، نہیں حاصل ہوگا ذکر کس کا تباین. اس وجہ سے کیا کیا ہے اس کو آخر میں لائے ہیں تاکہ دونوں قسمیں آ جائیں، تباین کلی بھی آ جائے، تباین کلی بھی آ جائے تو عموم میں وجہ بھی آ جائے. تو اب سمجھ آئے گا کہ تباین جزئی کے دو فرد ہیں، تباین دو فرد ہیں جی. سنیں جی چلو اور متن پڑھ دے کہ جملہ کو تو پھر دوبارہ کل پڑھی نالے پھر شرح پڑھی. مقاد یقال عمو ایک جزئی کی تعریف پیچھے آئی تھی، مفہوم کی اگر مفہوم عقل مفہوم کے کثیرین پر سچے آنے سے مانے ہو تجویز عقل سی مانے ہو تو یہ مفہوم جزئی ہے. اے ہو گیا کہ جزئی، اے ہوگی جزئی حقیقی. جزئی کی ایک اور تعریف ہے اخص تحت العام کی، ہر اخص تحت العام کو جزئی کہتے ہیں. ہر ایک جملہ کے پہلے بھی کرنا جو گزرے ہے، ہر اخص ہر جزئی بئی معنی عام ہے پہلی جزئی سے، جزئی جزئی کل سارا شرح جان آدھا پہ تو قبل از وقت میں صرف کھپائی جاواں، لیکن صرف متن کیا کہ جی کہ ایک جزئی کی تعریف پہلے آئی تھی کہ وہ مفہوم جس کا کثیرین پر صدق فرض کرنا ممتنع ہو، اس مفہوم کو بھی اس کو جزئی حقیقی کہتے ہیں. جزئی کی ایک اور تعریف ہے ہر اخص تحت العام، ہر اس کو بھی، اور جزئی بئی معنی عام مطلق ہے پہلے معنی کے اعتبار سے، یہ اس سے عام ہے، یہ اس سے. اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی اخص من الشیء کو، بھئی شے کو خاص تو شے کی ہوئی جی، ان کو خاص جو ہوئی تو عام ہوئی کور کی ہوئی، اور یہ جزئی عام ہے اور پہلی جزئی کو جی. اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی اخص من الشیء کو اور وہ عام ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے جزئی اخص من الشیء کو اور وہ عام ہے. چلو